مذاکرات کی بات ہے تو یہ سوال بھی ہے اور خبر بھی ہے کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات پی ٹی آئی سے نہ تو پائپ لائن میں ہیں نہ ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اگر بات کی جائے۔ یہ کیوں 4-5 دنوں سے مسلسل کبھی پی ٹی آئی کے بیانات سامنے آ رہے ہیں مختلف رہنماؤں کے، اور میڈیا پہ بھی کافی یہ ہلچل مچی ہوئی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں بتاتا ہوں جی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے شہباز صاحب کا بھی بیان سنوا دیا، کچھ اور لیڈروں کے بھی سنا دیے۔ 21 اکتوبر کو جب میاں صاحب تشریف لائے تھے باہر سے تو انہوں نے بھی اپنی تقریر میں تقریباً یہی باتیں کہی تھیں۔ تو ایک تو یہ ایک مسلم لیگ نون کا تصور بھی ہے اور سوچا سمجھا فیصلہ بھی ہے کہ ہمیں سیاسی جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ سیاست کے اوپر معاملات طے کرنے چاہیے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے طے کرنے چاہیے، اکانومی پہ کرنا چاہیے، فارن پالیسی پہ کرنا چاہیے، دہشت گردی پہ کرنا چاہیے، اور جو ہمارے معاملات ہیں وہ مل جل کے تاکہ اختلافی آوازیں نہ اٹھیں اور قوم یکسو ہو کے آگے بڑھے۔ ایک تو یہ پالیسی ڈیسیژن ہے پی ایم ایل این کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حالیہ بیانات میں ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کہ جمعے کے دن پارلیمنٹ کا سینٹ کا اجلاس تھا، اور وہ پہلا اجلاس تھا سینٹ کی تشکیل کے بعد، تو اس میں رسمی تقریریں ہو رہی تھیں۔ مجھے بھی موقع دیا چیئرمین صاحب نے، تو میں نے اپنی مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کے طور پر یہی بات ان سے کہی جی کہ ہم آپ سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں قوم کے لیے، ملک کے لیے۔ میں نے یہ کہا کہ پاکستان بھی ایک فریق ہے، پی ٹی آئی فریق ہے، پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، بہت سی جماعتیں ہیں، لیکن سب سے بڑا فریق جو ہے وہ ہے پاکستان۔ تو آئیں ہم پاکستان کے لیے مل بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے لیے آگے بڑھنے کے ذرائع اتفاق رائے سے۔ تو میں نے یہ مثال دی کہ اگر میں آپ کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا اور آپ کی طرف سے ہاتھ نہیں آئے گا تو ہم مسافہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد چونکہ قائد حزب اختلاف ہیں شبلی صاحب، انہوں نے وہاں تو نہیں لیکن باہر کسی جگہ میرا نام لے کے کہا جی کہ انہوں نے ہمیں پیشکش کی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے ذاتی طور پہ کی ہے یا پارٹی کے لیول سے کی ہے یا صرف نواز شریف کی طرف سے کی ہے۔ تو خیر اس کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہمیں جو ہمارے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ آپ مذاکرات کریں، اسٹیبلشمنٹ سے کریں اور سیاسی لوگوں سے بھی کریں۔ اچھی بات تھی۔ اسی شب شہریار آفریدی صاحب بولے کہ جی مذاکرات جو آپ نے سنوایا بھی ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو صرف چیف آف آرمی سٹاف سے ہوں گے یا ڈی جی آئی ایس آئی، ان لوگوں سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں۔ اس کے بعد پھر ایک سٹیٹمنٹ آ گئی رؤف حسن صاحب کی، انہوں نے مزید وضاحت کی 3 جماعتوں کے نام لے کے پی ایم ایل این سے بات نہیں کرنی، پیپلز پارٹی سے نہیں کرنی، ایم کیو ایم سے نہیں کرنی، باقی کو ہم دیکھ لیں گے اور بات بھی کر لیں گے، اور یہ کہ ہم 1.5 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ بات ہو لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیں ریسپانس نہیں مل رہا، یہ انہوں نے کہہ دیا۔ اس کے بعد پھر حماد اظہر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی چوتھی، انہوں نے کہا جی کہ نو وے، نہ ادھر نہ ادھر کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور نہ ہی خان صاحب نے کسی کو اختیار دیا ہے۔ آج جو ان کے نئے چیئرمین ہیں ہمارے بیرسٹر صاحب، انہوں نے علی گوہر صاحب نے یہ کہہ دیا جی کہ فی الحال کوئی مذاکرات نہیں ہے، نہ کسی کو ڈیلیگیٹ کی گئی ہے پاور، نہ کوئی مینڈیٹ دیا گیا۔ سو لاٹ آف کنفیوژن۔ وہ اصل مسئلہ صرف اتنا ہے جو میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مذاکرات سیاستدانوں سے نہیں چاہتے، وہ مذاکرات نہیں بلکہ نجات چاہتے ہیں۔ نجات انہیں نہ میں دے سکتا ہوں نہ پیپلز پارٹی دے سکتی ہے، قانون کا شکنجہ ہے، آئین، قانون، مقدمات، ان کے فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ باب بند ہو جانا چاہیے، خان صاحب رہا کر دیے جائیں اور مقدمات ختم کر دیے جائیں، 9 مئی کا جو پیج ہے وہ پاکستان کی تاریخ سے پاڑ کے پھینک دیا جائے۔ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، سیاستدان نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے ہمیں۔ جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری رعایتیں ہمیں فوج دے سکتی ہے، لہٰذا وہ فوج کی دہلیز پہ کھڑے ہیں، دستک دے رہے ہیں، اندر سے کوئی بول بھی نہیں رہا، اندر سے کوئی کنڈی بھی نہیں کھول رہا، لیکن ان کی توقعات انہی سے ہیں، وہ انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کریں۔